آیت نمبر 136 اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کے لیے یہ بہت بہترین اجر ہے۔ آیت نمبر 133 سے 136 تک ایک ہی مضمون کو بیان کیا جا رہا تھا جو کہ جنت ہے، اور اس کا آغاز مغفرت کے ساتھ ہوتا ہے، اور درمیان میں کچھ اعمال بتائے جاتے ہیں، اور پھر تکمیل میں دوبارہ معافی کی بات کی جا رہی ہے، جس سے یہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے دل، سوچ اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ اعمال انسان کو پریکٹیکلی جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ استغفار اور معافی مانگنا، اس کا تعلق آپ کے دل کے تقویٰ کے ساتھ، دل کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر درمیان میں کہا کہ دوڑ لگانی ہے، غصے کو قابو کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، اور کچھ فزیکل اعمال جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں غور طلب بات یہ ہے کہ جزا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ بدلے کو کہا جاتا ہے، پے بیک کو کہا جاتا ہے، اور جزا انسان کو تب دی جاتی ہے جب انسان کوئی عمل کرتا ہے۔ تو عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعمال کے بدلے میں جس جزا کی بات کی جاتی ہے وہ جنت ہوتی ہے، وہاں کے محلات ہوتے ہیں اور باقی ساری نعمتیں ہوتی ہیں، مگر اس آیت مبارکہ میں جزا کے طور پہ جو چیز انسان کو دی جاتی ہے وہ معافی، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ بڑا خوبصورت تصور ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی عمل کرتا ہے، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتا ہے یا معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اور انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں آپ کی معافی چاہیے، تو اس کو اس عمل کی جزا معافی کی صورت میں مل جاتی ہے۔ پھر اس پیسج کے آغاز میں جنت کی بات کی گئی تھی جو کہ واحد کا صیغہ تھا، اور وہاں پہ ایک جنت کا تصور دیا جا رہا تھا، ایک باغ کا تصور دیا جا رہا تھا، جبکہ اس آیت مبارکہ میں جنات کی بات ہو رہی ہے جو کہ جمع کا صیغہ ہے، بہت ساری جنتوں کا تصور دیا جا رہا ہے۔ تو جیسے کہ ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جنتی انسان کی کئی طرح کی جنتیں ہوں گی، تو اس سے جو ہمیں بظاہر بات سمجھ آتی ہے، واللہ عالم کیفیت تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی بہتر جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مختلف طرح کی ورائٹیز رکھی ہوں گی، مختلف طرح کی جنت رکھی ہوں گی، کہیں سونے کی جنت ہے، کہیں چاندی کی جنت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے جنت کو کہیں واحد کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے اور کہیں اس کو جمع کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس آیت کی تکمیل پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا اجر ہوگا۔ یہاں پہ عاملین کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ فاعلین کے وزن کے اوپر ہے، اور اس میں فاعل کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو فعل کا ہونا، مسلسل کسی کام کا کرنا، تو جو مسلسل عمل کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کو اسم کے ساتھ بیان کیا گیا، الف لام کے ساتھ بیان کیا گیا، تو ان کے لیے بہترین اجر کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا جو حصہ ہے یہ ہمارے مزاج، ہمارے معاشرے کی عادت سے بالکل مخالف بات کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس بات کے اوپر لڑتے رہتے ہیں کہ میں کیوں کروں، وہ کیوں نہیں کرتا، وہ کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا، تو گویا کہ ہم تو ساری زندگی اسی بات پہ زور دے رہے ہوتے کہ دوسرا کیوں نہیں کرتا، جبکہ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ کام کرتے رہتے ہیں، مسلسل کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہتے ہیں، انہیں بیٹھے رہنے کی عادت نہیں ہوتی، دوسرے کے اوپر کام ڈالنے کی عادت نہیں ہوتی، ایسے لوگ بہت اچھا اجر لے جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں جنت کو سناتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہماری امیجنیشن کی دنیا، تصور کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، کیونکہ جنت کے ذکر کے ساتھ ہی ہم اس کو اپنے تصور میں بھی سوچنے لگتے ہیں۔ پھر جب قرآن یہ بات کہتا ہے کہ وہاں پہ جام دیے جائیں گے، وہاں پہ حور و قصور ہوں گے، وہاں پہ محل دیے جائیں گے، وہاں پہ پھل دیے جائیں گے، تو ہمیں جو قرآن اور حدیث سے بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جب انسان کو کوئی بھی نعمت جنت میں دی جائے گی تو اس کے ساتھ اس کو یہ مینشن کروایا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں جو وہ نیک عمل کیا تھا، جو فلاں دین کیا تھا، یہ آپ کو اس کا اجر دیا جا رہا ہے، آپ نے لوگوں پہ خرچ کیا تھا، آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا، آپ نے لوگوں کو معاف کیا تھا، تو گویا کہ اب یہ اس کا اجر ہے اور یہ فلاں نیکی کا اجر ہے، اور یہ بڑی خوبصورت ایک تصور ہے کہ انسان کو ہر نعمت کے ساتھ اس کی نیکی بھی یاد کروائی جائے گی۔ پھر یہاں ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم جو دنیا میں عمل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس وقت آپ اور میں جو عمل بھی ابھی کر رہے ہیں، یہ میرا عمل کہیں نہ کہیں جنت میں میرا بدل بن رہا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی امیجنیشن کی دنیا سے سوچیں تو گویا کہ جو میں ابھی کر رہی ہوں یہی مجھے کل جنت میں ملے گا، تو کیا ہم اس کانشیس کے ساتھ اور اتنے شعور کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو مجھے کل جنت میں ملنا ہے وہ میں ابھی اس وقت دنیا میں کر رہی ہوں؟
لہٰذا یہاں پہ فوراً ہمارے ذہن میں ایک سوال بھی آ جاتا ہے کہ کیا میں کچھ ایسا اپنی زندگی میں ابھی کر رہی ہوں جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں یہ وہ میرا عمل ہوگا جو مجھے کل جنت میں سنایا بھی جائے گا اور اس کا بدلہ بھی مجھے پیش کیا جائے گا۔ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اتنے اچھے عمل کر کے چلے جاتے ہیں کہ جنت میں بار بار ان کی نیکیوں کو مینشن کیا جائے گا اور ہر نیکی کے ساتھ انہیں کوئی نہ کوئی اجر اور کوئی نہ کوئی بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پر مفسرین کرام ایک اہم نقطہ یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو کہ غلطی کرتا ہے مگر اس کے اوپر اصرار نہیں کرتا، پھر وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے، تو ایسے شخص کو تو معافی مل جائے گی کیونکہ وہ مانگ رہا ہے۔ مگر اگر ایک مسلمان ایسا ہے کہ جو کہ اچھا بھی کر لیتا ہے اور کبھی برا بھی کر لیتا ہے مگر اس کو اپنے برے کرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے اور وہ معافی نہیں مانگتا ہے، تو کیا ایسے شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا؟ تو اس کے جواب میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معافی کا جو نظام دیکھتے ہیں جو ہمیں قرآن سے سمجھ آتا ہے تو وہ دو طرح سے ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ لہٰذا یہ معاملات ہمیں وہاں نظر آتے ہیں کہ جیسے اگر ایک 97 سال کا ہندو ہے اور وہ مرنے سے 3 دن پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے سابقہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور الٹا یہ کہ اس کے گناہ بھی جو ہیں وہ نیکیاں بن جاتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی کے حق میں کسی بھی وقت میں معافی کا فیصلہ کر دیتا ہے، چاہے سامنے والے کو اس کا کانشیس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا معافی کا معاملہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ اس طریقے سے کہ وہ لوگ جنہیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے اور وہ معافی کو مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معافی جو ہے ان کے عمل کی جزا کے طور پہ، بدلے کے طور پہ دیتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ پہ غور کرنے سے جو بڑی خوبصورت بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت کے آغاز میں تو ہمیں بہت پیاری اور بہت خوبصورت جنت جو ہے وہ بھی سنا رہے ہیں، اعمال کے جزا کو بھی بتا رہے ہیں، مگر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ہے کہ اجر ملے گا کس کو؟ جو کہ عاملین ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو گویا کہ ہمیں دھوکے میں نہیں رکھا گیا ہے، ہمیں خوابوں کو دنیا میں نہیں رکھا گیا ہے، جیسا کہ ہم باقی مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ سوچ دی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ کر لیا ہے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی، مگر قرآن یہ بات نہیں کہتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت کی نعمت تبھی ملتی ہے جو کہ عاملین ہوتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ بالکل جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو انسان جتنا زیادہ قابل ہوتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، اس کے پاس سہولیات بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جنت سنائی ہے تو اس کے لیے ہمیں عمل کی دعوت دی ہے۔ پھر آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تو زمین میں گھومو پھرو، فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب اس خوبصورت آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری دنیا کا ویو جو ہے وہ ہمیں دے دیا ہے کہ ہم سے پہلے پوری دنیا کو دیکھو۔ لہٰذا ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ بالکل ہمارے ہی جیسے تھے، ان کے بھی گھر تھے، کاروبار تھے، ان کی بھی صحتیں تھیں، والدین تھے، اولادیں تھیں، ان کا بھی معاشرہ تھا، ان کے بھی کاروبار اور تجارتیں تھیں، ان کے بھی ویسے مسائل تھے جیسے تمہارے مسائل ہیں، اور ان کی بھی چاہتیں خواہشیں ویسی ہی تھی جیسی کہ تمہاری ہیں۔ تو تمہارے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور بہت ساری داستانیں ہیں جو کہ اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ پھر یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فسیرو، بس چلو پھرو، سیر کرو اور اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کو دیکھو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان کو سفر کرنا چاہیے، پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ ابن عاشور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سفر وہ ہوتا ہے کہ جو کہ کتابوں کے ذریعے، علم کے ذریعے انسان کرتا ہے، لہٰذا قرآن میں بھی ایک سفر ہم کرتے ہیں، ہم سابقہ قوموں کو پڑھتے ہیں، ان کی تہذیب کو پڑھتے ہیں، ان کی معاشرت کو پڑھتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم ہسٹری کی بہت ساری بکس پڑھتے ہیں۔ آج کل کی جو کہہ لیں گے ڈاکیومنٹری فلم جو ہم دیکھتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی ایک سفر کرنے کا طریقہ ہے۔ اور ایک سفر وہ ہوتا ہے جو کہ ہم فزیکل طریقے سے کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو سفر نہیں کرتا وہ قرآن کو نہیں جان سکتا، جو سفر نہیں کرتا اس کے پاس علم نہیں آتا، لہٰذا یہ سفر بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ فانظروا، پس تم دیکھو۔ اب یہاں پہ جو نظرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو غور سے دیکھنا، گہرائی کے ساتھ دیکھنا، چیزوں کو، حقیقت کو دیکھنا، وہ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ڈزنی لینڈ جانا ہے، فرعون کی ممی کے ساتھ جا کے سیلفی لے کے آ جانی ہے، اور وہ آثار قدیمہ کے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبرت کے لیے جاؤ، وہاں پہ پکنک بنا کے آ جانی ہے، جھولے کھا کے آ جانے ہیں، صرف کھا پی کے واپس آ جانا ہے، یہ کانسیپٹ نہیں دیا جا رہا، بلکہ فرمایا کہ فانظروا، غور سے دیکھو کہ سابقہ قوموں کا انجام کیا ہوا اور وہ اس انجام تک کیوں پہنچے۔ اور یہاں پہ عاقبہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی سے ہم اپنی اردو زبان کا لفظ عاقبت بھی بولتے ہیں جو کہ آخرت کے لیے آتا ہے۔
تو کسی چیز کی حقیقت کو دیکھنا اور کسی چیز کے اینڈ کو دیکھنا کہ ان لوگوں کا اینڈ جو ہے وہ کس بات کے اوپر ہوا تھا۔ یہ لوگ ایک داستان بن چکے ہیں، کل وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم بھی ایک داستان بن چکے ہوں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کون انسان دنیا سے کیسی زندگی گزار کے گیا اور کیسا انجام لے کر گیا۔ پھر آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بیان للناس، اور یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہدی اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور متقین کے حق میں نصیحت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو ھذا کا لفظ آ رہا ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ سفر ہے جو کہ پچھلی آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا تھا کہ سفر جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے ایک طرح سے بیان بن جاتا ہے، ہر چیز کو کلیئر اور واضح کرنے والا بن جاتا ہے، لیکن اکثر علماء کرام نے ھذا سے مراد جو ہے وہ قرآن کو لیا ہے کہ یہ قرآن اور یہ کتاب جو ہے یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ ہم قرآن پاک میں اس لفظ کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بطور قرآن پاک یہ صرف جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور بانا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کچھ چیزیں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں تو ہر چیز کو جب الگ الگ کیا جاتا ہے اور جب ہر چیز صحیح طریقے سے پہچانی جاتی ہے، وہ کلیئر ہو جاتی ہے، حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس کو بیان کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نے دین کے ساتھ مکس کر لیے ہیں، بہت ساری رسومات، توہمات، ہمارے نظریات، ہماری سوچیں جو ہیں ہم ان کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کو ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہوتی چلی جاتی ہے، سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے، حق اور باطل کا پتہ چل جاتا ہے، اور ہم جیسے لوگ جو کہ اکثر کنفیوز لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر بات کے اندر کنفیوژن ہوتی ہے، تو جو انسان قرآن کو پڑھتا جاتا ہے اس کو ہر بات جو ہے وہ کلیئر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے یہ قرآن کی بہت بڑی خصوصیت بیان کی گئی ہے، اور پھر للناس کہا گیا کہ کل انسانیت کے لیے، یعنی جو انسان بھی اس کتاب کو پڑھے گا اسے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط سب کچھ جو ہے وہ کلیئر ہوتا جائے گا۔ اور چونکہ للناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہ کتاب کل انسانیت کے لیے ہے اور یہ ہر ایک کو کلیئر کرنے والی کتاب ہے۔ پھر یہاں پہ کہا گیا کہ ہدن ہے، دوسرے سٹیپ پہ یہ کتاب انسان کو کیا دیتی ہے؟ گائیڈ لائن دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے۔ لہٰذا پہلے یہ کتاب انسان کو کلیئر کرتی ہے، اس کا مائنڈ کلیئر کرے گی، اس کے شبہات کو کلیئر کرے گی، ہر پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کرے گی، اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں یہ قرآن جو ہے آپ کے لیے بہت بڑی گائیڈ لائن بن جائے گا، بہت ہدایت دے گا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے دل اور دماغ کی کشمکش اور جنگ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، دل کچھ اور کہتا ہے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ جب انسان قرآن پڑھتا جاتا ہے تو وہ اس جنگ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ میں نے آگے کرنا کیا ہے، تو گویا کہ قرآن ہدن ہدایت بن جاتا ہے، ہدایت دینے والا بن جاتا ہے، اور پھر تیسرے سٹیپ میں کہا گیا کہ یہ موعظہ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کو بیان کہا گیا تو للناس کہا گیا ہے کہ کل انسانیت کو یہ کلیئر تو کر دیتی ہے، مگر ہدن اور موعظہ یہ صرف کس کے لیے بنے گی؟ متقین کے لیے بنے گی۔ اور موعظہ واعظ سے ہے، اور واعظ کہا جاتا ہے ایسی بات کو جو کہ دل کے اوپر اثر کرتی ہے، جس میں محبت بھی ہوتی ہے اور جس میں اثر بھی ہوتا ہے۔ تو گویا ایک طریقے سے یہاں پہ پورے قرآن کی جرنی کو جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، پورے قرآن کا ویژن جو ہے وہ یہاں پہ سمجھا دیا گیا ہے کہ جو اس کتاب کی طرف رجوع کرے گا، یہ کتاب اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ کیسے گائیڈ کرے گی، پہلے اس کو کلیئر کرے گی، پھر اس کو ہدایت دے گی، گائیڈ لائن دے گی، اور پھر فائنلی جو ہے یہ اس کے لیے بہت بڑا واعظ بن جائے گی۔ اور اسی بات کو بعض علماء کرام نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ پہلے سٹیپ میں یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے نظریے کو، ہماری سوچ کو، ہمارے خیالات کو جو ہے وہ کلیئر کرے گی اور ٹھیک کرے گی۔ سیکنڈ سٹیپ میں یہ ہمیں پریکٹیکل طور پہ ہدایت دے گی، عمل بتائے گی، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، زندگی کا مقصد کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر تیسرے سٹیپ میں جو ہے یہ آپ کو متقی بنا دے گی۔ لہٰذا ہمیں سے ہر ایک انسان جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ ان تینوں سٹیجز میں سے کس سٹیج کے اوپر ہے، کیا وہ بیان کی کیفیت میں ہے، یا وہ ہدن کی کیفیت میں ہے، یا پھر یہ قرآن اب اس کے لیے تقویٰ کا باعث بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اس قرآن کے سفر کا اینڈ جو ہے وہ تقویٰ پہ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔